ہاں تو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ سامعین، آج ہمارا یہ بہشتی زیور کا آپریشن یعنی کہ علمی رد کا آج ہے یہ چوتھا پارٹ یعنی کہ پارٹ 4۔ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تھے، انہوں نے ایک جو معاشرے میں نماز بہت زیادہ فیمس ہے، جس کا قرآن حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا نام ہے قضائے عمری۔ تو یہ جو نماز ہے کہ ساری زندگی کوئی انسان ہے، اس کی 5 سال 10 سال 20 سال کی جو اس کی نمازیں ہیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو اس کا جو طریقہ ہے اس کو پورا کرنے کا وہ طریقہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے بہشتی زیور میں، اور وہ جو طریقہ ہے اس کو عام طور سے لوگ معاشرے میں جانتے ہیں، اس کا نام ہے قضائے عمری۔ جو یہ نماز ہے یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے اس کو پڑھنے کا کوئی نہ تو حکم دیا، نہ اس کا طریقہ بتایا، نہ صحابہ صحابیات نے کبھی اس قضائے عمری نام کی نماز کا کبھی انہوں نے کوئی اپنے سے نیچے لوگوں کو بتایا ہو یا خود عمل کیا ہو۔ یہ قضائے عمری نام کی کوئی نماز اس دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے بریلوی دیوبندی بھائی یہ جو بدعتی نماز ہے اس کو معاشرے میں لے کے آ گئے ہیں۔ تو آئیے اس کا دیکھتے ہیں جو طریقہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور میں جو بتایا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے باب ہے، یعنی کہ اس کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے نیت کرنے کا بیان۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس کا یہ حصہ نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 82 یعنی کہ 82۔ اس میں آتا ہے مسئلہ نمبر 7۔ اب جو مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 7، آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یاد نہ ہو تو نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمے قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں، یا ظہر کی نمازیں جتنی میرے ذمے ہیں قضا ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ہے اس کی جو قضا ہے پڑھتی ہوں۔ اسی طرح نیت کر کے برابر جو قضا نمازیں ہیں اس کو پڑھتی رہیں، جب دل گواہی دے دے کہ اب سب نمازیں جتنی جاتی رہی تھی سب کی قضا پڑھ چکی ہوں تو قضا پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ طریقہ ہے قضائے عمری کا بہشتی زیور میں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ جو طریقہ ہے کیا یہ اللہ نے بتایا قرآن میں، یا اللہ کے نبی نے یہ جو طریقہ ہے حدیث میں بتایا، یا جو چاروں جو امام ہیں ائمہ ہیں کیا انہوں نے بتایا؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو ظلم ہو گیا نا۔ آج کل کے معاشرے میں جو آدمی تو بیچارے پڑھ بھی لیتے نماز، عورتیں تو وہ بھی نہیں پڑھتی ہیں، اور عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کہ ان کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اب وہ اس کی بھی قضا پڑھیں۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ آپ لوگ خود سوچئے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ نہ یاد ہو، یعنی کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی نماز چھوٹی ہے، کون سے دن کی چھوٹی ہے، کون سے تاریخ کی، کون سے مہینے کی، کون سے سال کی، کچھ نہ یاد ہو تو یہ نیت کر لیں کہ فجر کی جو نمازیں جو میرے ذمے ہیں جو قضا ہو چکی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں۔ ایسے ہی میرے بھائی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی کہ گویا ایک دن میں جو عورت ہے وہ ڈبل نماز پڑھے، ڈبل نماز۔ یہاں سنگل نماز تو پڑھنے میں آج کل آفت آ جاتی ہے لوگوں کو، اور اس طریقے سے ظلم، اور یہ قضائے عمری اس طریقے سے پڑھنا یہ قرآن حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ عورتیں لوگ اپنے گھر کا کام کاج بھی دیکھتی ہیں، اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، اپنی فیملی کو دیکھتی ہیں، اپنے ساس سسر کو دیکھتی ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں،
اور اس کے بعد وہ ڈبل نماز پڑھیں. یعنی کہ جو مان لیجیے وہ فجر کی پڑھتی ہے تو 2 رکعت فرض ہیں، تو وہ 2 رکعت اپنا پہلے پڑھے گی، جو اس کی چھوٹی ہوئی ہے قضا، یعنی کہ فجر کی 4 رکعت پڑھے گی. ٹھیک. اس کے بعد ظہر کی جیسے بھائی جو عام طور پہ پڑھتے ہیں وہ ہے 4 رکعت فرض، یعنی کہ وہ 8 رکعت پڑھے گی، یعنی کہ 4 رکعت جو اس کی چھوٹی ہوئی ہے. اس کے بعد جو عصر ہے، عصر کی رکعت ہوتی ہیں 4، اس میں بھی وہ 8 رکعت پڑھے گی. پہلے کی جو عصر اس کی چھوٹ گئی ہے وہ والی 4. پھر پڑھے گی بھائی عصر کے بعد آتا ہے مغرب، اس کی جو 3 رکعتیں ہیں فرض، اب وہ پڑھے گی 6. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو عشاء ہے، عشاء کی اس کی ہے 4 رکعت فرض، یعنی کہ وہ پڑھے گی 8 رکعت. تو اس طریقے سے وہ ڈیلی وہ ڈبل نمازیں پڑھے گی، اور شیطان حاوی ہو جائے گا اور وہ کہے گی بڑی مشکل ہے بھائی، چھوڑو، ختم کرو. تو نہیں، قضائے عمری نام کا کوئی کانسیپٹ اس دین اسلام میں نہیں ہے. جو نمازیں آپ سے انجانے میں، بھول سے یا کسی عذر سے اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس کی قضا ہے، اور جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے دین اسلام میں. یعنی کہ آج مانی میں ہوں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور میں نے عشاء کی نماز میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اب یہ جو نماز ہے یہ فوت ہو گئی، اب اس کی کوئی قضا دوبارہ نہیں ہو سکتی. ہاں، اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے، میرے پاس اتنی بڑی مجبوری آ گئی کہ میں نماز پڑھ نہیں پایا، میں نے سوچا رات کو پڑھ لوں گا، رات کو بھی نہیں پڑھ پایا، اور مجھ سے انجانے میں مصیبت کی مطلب ہے جو حالات بن گئے تھے، اس کی وجہ سے اگر نماز چھوڑ گئی عشاء کی تو میں اس کی جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کی قضا میں پڑھوں گا. یہ دین اسلام کی جو آسانی ہے. دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے کہ پر ڈے آپ کو ڈبل بھائی کو نماز پڑھائے. تو سامعین، یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ جو بہشتی زیور جو ہماری جو پیاری پیاری دینی بہنیں پڑھتی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، ان سے اس مسئلے میں چوک ہو گئی، اللہ ان کو معاف کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طریقے سے ظلم ہے، ظلم. اگر ایسا ہی قضائے عمری کا کوئی بھی جو مطلب جو یہ طریقہ ہے، جواز ہے، اگر یہ دین اسلام میں ہوتا تو جنگ کی حالت میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہاں جنگ کی حالت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. جو بعض صحابہ لوگ ہیں جنگ کی حالت میں اپنا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی صحابہ وہ اپنا فائٹنگ کر رہے ہیں. پھر جو نماز پڑھ لیتے تھے وہ جاتے تھے فائٹنگ کرتے تھے، اور جو نماز پھر ان کے بعد میں وہ اپنی جماعت بنا کے پڑھتے تھے. تو جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی گئی، نماز کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا ہے. اگر ایسا کوئی جو طریقہ ہے، اگر ایسا دین اسلام میں ہوتا تو اللہ کے نبی بھائی یہ بتاتے نا کہ ارے ہم لوگ تو جنگ کر رہے ہیں، اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، چلو نماز چھوٹ گئی، بعد میں قضا پڑھ لینا، قضا عمری پڑھ لینا، اور یہ نیت کر لینا، وہ نیت کر لینا. نہیں نا، بیچارے صحابہ مارے جا رہے ہیں، خوف ہے، لیکن تب بھی نماز پڑھ لیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا، ارے جب اسلام غلبہ پائے گا دیکھا جائے گا، ابھی آرام سے جو ہو رہا ہے ہونے دو، جب اسلام کا ایک جو پاور ہے وہ آ جائے گا تب آرام سے قضاء عمری پڑھ لی جائے گی جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں. نہیں، نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے. اب اگر کسی کی نمازیں سالوں کی چھوٹ گئی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اپنی نمازوں کی پابندی کرے، اور نوافل نماز وہ زیادہ تعداد میں ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں جب نماز کا حساب ہوگا اور جو فرائض ہیں اگر وہ ہماری مان لیجیے اللہ نہ کرے کم ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اے فرشتو ذرا دیکھو اس کی کوئی جو یہ فرض ہیں اس سے کوئی ہٹ کے نمازیں ہیں، نوافل ہیں. تو جو نوافل ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے
اس کو فرائض میں ڈال دے گا اور اس بندے کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، جو نفل نمازیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیے، خوب تہجد پڑھیے، خوب جو فرائض ہیں ان سے ہٹ کے جو نوافل نمازیں ہیں اس کو خوب پڑھیے۔ وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرائضوں میں آپ کی کمی ہو گئی، بیشی ہو گئی، لا علمی کی بنیاد پہ آپ سے چھوٹ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں جو آپ کی جو ایکسٹرا آپ کی نمازیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو فرائض میں ایڈ کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ طریقے سے تو عورتوں پہ بوجھ آ رہا ہے۔ گویا جو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ تو پڑھنا اتنا محال ہے، اب وہ ڈیلی وہ ڈبل نماز پڑھے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر بوجھ، تو دین اسلام کسی پہ بوجھ وہ بالکل نہیں ڈالتا۔ تو سامعین اتنا ہی بتانا تھا کہ جو یہ مسئلہ ہے بہشتی زیور کا حصہ نمبر 2 کا، کہ جو یہ قضاء عمری کا جو یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اچھی نیت سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اچھی نیت سے اس کو لکھا ہوگا، لیکن یہ طریقہ یہ بالکل اللہ اور اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور ایسے جو طریقہ ہے اس طریقے کے اعتبار سے اگر کوئی عورت فالو کرتی ہے تو اس کو زحمت ہو جائے گی۔ تو دین اسلام وہ زحمت کا نام نہیں ہے، وہ رحمت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل کی زیادہ سے زیادہ پابندی کیجیے، جو نمازیں چھوٹ گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی توبہ کیجیے، اور یہ قضاء عمری نام کی کوئی نماز کا کانسیپٹ اس دین اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان سب جو بدعتی نماز ہیں ان سب سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں ان سے جو اس مسئلے میں جو چوک ہو گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور جو بہنیں ہماری بہشتی زیور پڑھتی ہیں وہ اس مسئلے پہ بالکل اچھے سے دھیان دیں، اور اس مسئلے پہ بالکل عمل نہ کریں، بلکہ فرائض 5 وقت کی وہ ڈیلی پڑھیں، اور جو فرائض سے ہٹ کے نمازیں نوافل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ ان کے لیے زیادہ آسان اور زیادہ فائدے مند ہوگا انشاءاللہ، بنسبت یہ جو بتایا ہوا جو طریقہ ہے قضاء عمری کا، اس کے بنسبت یہ طریقہ جو ہے یہ زحمت والا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔